اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان فرما دے۔ تمام تعریفیں میرا خدائے کام بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو عظمت محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر۔ جی عشبہ، بزم نور کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشبہ تعبیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سید مہدی عباس۔ جی عشبہ، آج کی خوبصورت حدیث سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے عمل کا ثواب 10 سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے ارشاد کیا ہے کہ روزے رکھنا سمجھو میری عبادت کرنا ہے، اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، کیونکہ روزے دار میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی فقط میرے لیے روزہ دار میری خوشی اور رضا کے لیے روزے رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو روزے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشی کے ساتھ تو رکھنے چاہیے، لیکن روزے کا مقصد محض صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا روک دیں، بند کر دیں، بلکہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ نفس کا روزہ، انسان اپنی نفس امارہ کو اگر مار دے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارے تو یقیناً اس کے بہت سارے گناہ، واقعی ویسے بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم اور غفور ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کے ناک، آپ کے ہاتھ پیر، ہر چیز، یعنی ہر ایک چیز روزے میں آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ عبادت اگر کر رہے ہیں تو زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی کی دل شکنی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ روزے میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا روزہ اپنی بارگاہ عالیہ میں ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کی عبادت اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کرے۔ جی الہی آمین۔ جی آج رمضان کا چوتھا روز ہے۔ پوری تاریخ میں رمضان کے چوتھے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور چچا حمزہ بن عبد المطلب نے اپنا پہلا حملہ کیا۔ انطاکیہ کو صلیبیوں سے بحال کیا گیا، مصر کا 1923 کا آئین جاری کیا گیا، اور کیا کمال کا حملہ تھا حضرت حمزہ ابن حضرت عبد المطلب کا۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم بڑھیں گے قاری عبید اللہ کمال صاحب کی جانب، ان کو دعوت کلام دیں گے۔ جی قاری صاحب، بسم اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جانے
تجلی کہوں تجھے اے جانے جاں ایمان جاں تجلی کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے یہ تھے قاری عبید اللہ کمال صاحب جو کہ اپنے خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. تو ناظرین آج چوتھا رمضان پیغمبر اسلام کے ساتھی اور چچا حمزہ بن عبد المطلب کا حملے کے دن سے مخصوص کیا جاتا ہے. کیا شجاعت کا پیکر تھے وہ, کیا شجاعت اور علم برداری تھی ان میں. ان کی شجاعت کے ناطے ان کی شجاعت کے لیے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ دختر بر کے رنج و مہان بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح گھن میں گھنن کھول دے دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے اپنے آدھا کے سر آسماں میں اڑا ان کی ندیوں میں ان کے کفن کھول دے سب زمین شجر بستیاں رہ گزر رقص کرتی ہوائیں سمندر تیرے آج سورج کی کرنوں کے سب قافلے اپنی اپنی قطاروں کے اندر تیرے تخت و تاج و علم مہر لوح و قلم قوس و اقدال و خطب و کلندر تیرے موت تیری کنیزوں کی جار و کش آج محتاج ہیں سب کلندر تیرے چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں روز روشن پہ نازل سیاہ رات کر تیرے دشمن جہنم کا ایندھن بھرے ان کے چنگاریوں کی وہ برسات کر ان پہ چنگاریوں کی وہ برسات کر اور آج پرندے بھی پر بچھائے انہیں تو رعایت نہ کر ان کے بھی پر کاٹ دے. تو اس بزم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے درمیان نئے مہمان موجود ہیں اس بزم میں دوبارہ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ. تو ہمارے پہلے مہمان ہیں محمد اقبال صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسرے معذرت ہمارے پہلے مہمان ہیں محمد شاہد میو صاحب. محمد شاہد میو صاحب صدر ہیں نیو اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن کی. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے مہمان ہیں ہمارے محمود باجوہ صاحب, چیئرمین ہیں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کی جانب سے. دونوں بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تو آپ پہلا میرا سوال ہے محمد شاہد میو صاحب سے کہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو کچھ بتائیے گا کہ کیا کام کرتی ہے اپنی آرگنائزیشن, کیسے کرتی ہے اور کیا لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے اور کیا ہمتیں درکار ہوتی ہیں, کیا دعائیں درکار ہوتی ہیں, بتائیے. اور آپ کتنے سال سے اس تنظیم کے اندر ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام. پہلے میں K20 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. K21 اس نے ہمیں بلایا اور پچھلے ہم 10 سال سے اس NGO کو چلا رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے. ابھی ہم نے دسترخوان بھی لگا رکھے, 25 ایمبولینس کراچی کے لیے دے رکھی ہے ہم نے, 5 ایمبولینس ہم لاہور کے لیے مشترک کری ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور ہم زیادہ تعلیم پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. سرجری کو اسکول کھول رہے ہیں. تو مختلف حضرات جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جی بالکل, تو اس تعلیم کی مدد, پوری قوم کی مدد, تعلیم کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلانا چاہ رہے ہیں. جی شاہد صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کے مسئلے کب ختم ہوں گے؟ پاکستان میں اگر دل سے بتاؤں تو جس دن
इंसाफ हो गया उस दिन गुर्बत पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, इंसाफ और हो गया, उसके गुर्बत खत्म हो इंसाफ जाएगी। के बहुत साथ खूबसूरत साथ जुमला है। बिल्कुल खूबसूरत बात आपने की। और इंसाफ के साथ साथ खुद एहतिसाबी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नाजरीन, खुद एहतिसाबी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब तक अपने लिए ना चुन ले तो दूसरे के लिए भी वो वही सोचेगा जो अपने लिए सोचे। तो पहले अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें ताकि ज़िंदगी आसान हो। जी, तो आपसे दूसरा सवाल करेंगे, कितने हिस्सों में पाकिस्तान में आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, कितने हिस्सों में काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के हमें तो अभी तो सिंध और पंजाब से स्टार्ट कर रखे हैं, सिंध और पंजाब से। अब बाकी सुबह हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन जी। कम वसाइल है, वसाइल आगे आएंगे तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से चलाना चाह रहे हैं। और हम कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी की एम्बुलेंस सर्विस दें, हम दस्तरखान लगाएं और हम पाकिस्तानी एक हो जाए सब। बिल्कुल, दस्तरखान लगाएं। कौम के नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? नौजवानों को मस्बत राह दिखाने के लिए क्या पैगाम है कि नौजवान भी आपके इस काम को आगे बढ़ाएं, इस कार्य खैर में शामिल हों? कौम के नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की सबसे पहले माँ बाप की खिदमत होगी, दूसरा बिल्कुल सही बात नंबर है। मेहनत पे यकीन रखें। मेहनत होगी तो हम आगे निकलेंगे। दूसरे मुल्क से हम पीछे, हमारी कौम तो मेहनत पे यकीन रखे। बेशक मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है। बेशक। जी, बढ़ेंगे महमूद बाजवा की जानिब, जो चेयरमैन हैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के। महमूद बाजवा साहब, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा, क्या काम कर रहे हैं, किस जज्बे के साथ कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ K21 का, जिसने हमें बुलाया और हमारे तो इसी तरीके हम तकरीबन मुझे 8 साल हो गए इस अदारे में जो मैंने इसको स्टार्ट लिया, और इसी तरीके काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों से हम अपील भी करते आए हमारे साथ देखें हमारा काम। बिल्कुल। और हमने तकरीबन कराची के अंदर मेरे अभी माशाल्लाह 8 से 10 दस्तरखान चल रहे हैं। माशाल्लाह 8 से 10 दस्तरखान चल रहे हैं इस महंगाई के दौर में, जो कि मईशत बड़ी तबाह हाल हो चुकी है। आज तक मेरी जो अदारा है इसका अकाउंट भी नहीं है, और मैं अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके हम अपने सलामत रखे दोस्तों को, भाइयों को अपील करते हैं तो आए हमारा काम देखें, हमारे साथ हेल्प करें। तो जो काम हम कर रहे हैं इसी तरीके बढ़ चढ़ के हमारा साथ भी दें, हमारा हौसला अफजाई होगी, इसी तरीके हम आगे बढ़ पाएंगे। और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मामलात आप सब देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासत के हैं, तो हर इंसान डिस्टर्ब है इस वक्त। आपकी तंजीम में कितने लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं, वो उनकी क्या क्या फराइज़ हैं जो सरअंजाम दे रहे हैं, ये बताइए। हमारी तंजीम में तकरीबन 200 आदमी है। अच्छा, 200 आदमी, एक वसी हल्का है। तो जो मैं अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ, क्या बात है। मैं एक बिल्डर हूँ सरकारी, तो बस ये इस काम में लग गए, तो जो भी अपना है इसी में लगा रहे हैं अभी। यही जिंदगी का आखिरी और पहला यही मिशन बन गया। ठीक है। तो हम अपने दोस्तों से, भाइयों से अपील करते आए हमारा काम देखें, हमारे साथ हाथ बटाएं, हम आगे बढ़ पाएं कुछ। ठीक। अच्छा, आपसे सवाल है कि जो आप ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसमें आप अपने अंदर क्या तब्दीली देख रहे हैं, और फिर जो आप ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली देखते हैं? अपने अंदर तो हमने क्या तब्दीली देखनी है, हमारे घर में मेरे बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, मैं खुद माशाल्लाह फिट हूँ। मेरी वालदा को शुगर की पेशेंट थी, अभी मैं जाता हूँ पंजाब में तो वो मेरे लिए देसी घी के पराठे बना के लेके खड़ी होती है, मेरा बेटा आ रहा है। मेरी वालदा को आज तक हमने मौजज़ा देखा, मेरी वालदा फिट होगी, शुगर खत्म होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इससे बड़ी मैं तब्दीली अपने रब से और क्या मांगूं? होते रहते हैं, बिल्कुल बेशक मौजज़े भी होते रहते हैं। इससे बड़ी तो मैं अपने रब से कोई तब्दीली नहीं मांग मेरे रब ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया मालिक ने। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके आगे भी बढ़ेंगे, तो जज्बा रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला लोग भी हाथ बटाएंगे इसी तरीके चलते चलते आगे। आप चंद सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? चूंकि जाहिर है इंसान एक मंसूबा बंदी के तहत ही काम करता है, जिंदगी को गुजारता है। हमने बहुत कम वक्त में हमें एक मेरे मालिक ने बहुत अच्छा स्टेट दिया है, हम स्टेबलेट हो गए, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके हम आगे कोशिश कर रहे हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल। हम तीसरे मेहमान की जानिब आएंगे। मोहम्मद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी हैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और आज हम एक 6-7 सालों से काम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ऑनियर हम जा रहे हैं, और ये पहला चैनल है जो सर, हैंड माइक थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा इस चैनल को याद रखूंगा माशाल्लाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह। वन को।
जिन्होंने हमें ये मौका दिया बहुत और शुक्रिया। इस ऐसे माह रमज़ान में कि ये बरकत वाला महीना है बिल्कुल और मुझे बड़ी खुशी है। और मैं कहता हूँ जो ये इदारा जो K21 के जो जितने भी कुलीक हैं, अल्लाह ताला उनको इस महीने की बरकत से जो है ना नवाजे। आमीन इलाही, आमीन। अल्लाहुम्मा आपने आमीन। अभी मेरे से पूछा कि इत्तेहाद फाउंडेशन क्या काम कर रही है। बिल्कुल मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इत्तेहाद फाउंडेशन एक छोटा सा इदारा है, लेकिन इसने इतना काम करके दिखा दिया है इस कराची के अंदर कि लोग कहते हैं कि यार ये इसको कौन चला रहा है, इसका ऑनर कौन है। तो भाई एक गरीब आदमी ऑनर है, अच्छा ठीक है, और हम मेरे जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये चला रहा है अपनी मदद आपके तहत। आप यकीन करें हमारा कोई अकाउंट भी नहीं है। अच्छा अच्छा बिल्कुल ये हमारे मेरे चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो भी कमाई है उसका वक्त कर दिया आधा। जो अपने घर में कम ले जाते हैं और जो भी बढ़ता है वो सब अपने कुलीकों में बांट देते हैं। क्या बहुत कहना अच्छी है, क्या बात है। कहना है। इस वक्त खूबसूरत जज्बा है। रमज़ान में, रमज़ान के अलावा भी हमारे दस्तरखाने में कम से कम 2000 आदमी होता है और माशाल्लाह। खाना वहीं पकता है, वहीं लाइफ रोटी जो है वो लोगों को सर्व हो रही होती है, वहीं तंदूर लगाए हुए हैं। ज़बरदस्त। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आज कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जी जी। बिल्कुल। जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो सेंट्रल के ज़िम्मेदारान हैं, मैं नाज़ाबाद से बिलाइंग करता हूँ, सबसे बड़ा दस्तरखाना हमारा वहीं पे ही माशाल्लाह माशाल्लाह पे भी है, माशाल्लाह। अभी बैंक पे भी है। लेकिन पता नहीं क्या वजूहत हैं, उनकी जो भी पॉलिसियाँ हो उससे जी, मैं बिल्कुल। डराई नहीं कर रहा कि वो कहते हैं कि जी ये आप जो दस्तरखान है ये नहीं लगाएं। तो भाई अच्छा। क्यों नहीं लगाओ यार। मैं ये कहता हूँ, मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि वही आदमी दस्तरखान पे बैठेगा जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा। तुम तो महलों में रहते हो भाई, सही एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हो, सही। बिल्कुल। जो बाहर जो तुम्हारे कुलीक हैं वो काम कर रहे होते हैं। सही बात वो है। हमसे आन के कहते हैं कि इकबाल भाई बाजवा साहब कि हम मजबूर हैं, बिल्कुल इंक्रोचमेंट के नाम पे भत्ते, इंक्रोचमेंट के नाम पे क्या आप कह सकते हैं। वही बात आ जाएगी कि इकबाल भाई आपने ऑनर बैठ के ऐसी ऐसी बातें कह दी। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो हमारे साथ खलूस दिल से काम कर रहे हैं। और ये मेरा चेयरमैन बैठा हुआ है, ये उस वक़्त ख्याल आया हमको जब कोरोना आया, अच्छा जी बिल्कुल। जब दरवाज़ा खटखटाया कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, हमें कुछ दो। बाजवा साहब भी एक पसमानदा आबादी की बिलाइंग करते हैं। ये नहीं कि ये डिफेंस में रहते हैं, ये नहीं कि पीछे सोसाइटी में रहते हैं, ये नहीं कि ये जो है KDA स्कीम में रहते हैं, ये नाज़ाबाद में रहते हैं, एक छोटे से इलाके में, नाज़ाबाद 1 नंबर में। अच्छा, दिल से अमीर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। दिल से अमीर होना ज़रूरी और है। इंसानियत से बड़ा होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बस हकीकत मेरा यही है, लोगों से मेरी अपील है कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल मेरी उम्र जो हो गई है 67 हो गई है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये मेरे पे चेहरे पे रौनक देख सकते हैं आप। और मैंने पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह। बहुत काम किए हैं। चाहिए मेरा स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ है, 92 के वर्ल्ड कप में से भी ताल्लुक़ है। बहुत माशाल्लाह। सारी बातें, ये जज्बा जो है, इंसानियत माशाल्लाह। का जज्बा जो है, ये बहुत कम लोग, हर आदमी की ख्वाहिश होती है बिल्कुल। कि मैं इंसानियत के लिए काम करूं। हकीकत और परवरदिगार किसी किसी को मुंतखब करता है और बस जिसे वो चुन ये लेता हमें है। हमें सुभान मुझे अल्लाह। बड़ा फख्र है बेशक। कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए जी। हैं वो वॉलंटियर तौर पे जुड़े हुए हैं यार। सुभान अल्लाह। इससे और क्या खूबसूरत बात बात और है, क्या हो सकती इससे खूबसूरत और समझ बात गए? क्या हो सकती है? बिल्कुल। वॉलंटियर तौर पर गुजरे, लेकिन फिर भी बाजवा साहब देखते हैं यार इसके पास कुछ है या नहीं है। सही। हम उनको सैलरियाँ भी देते हैं जितनी हमारी औकात है, जितने हमारे वसाइल हैं, बिल्कुल अपनी इस्तिताअत के तहत। बिल्कुल उसके हिसाब से हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है फ्री है। अच्छा, आपकी बिल्कुल। एम्बुलेंसेस कहाँ कहाँ चलती हैं? हमारी एम्बुलेंस सर्विस सेंटर में चल रही है। अच्छा ये अपना अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो गया, इसके आसपास जितने भी हॉस्पिटल हैं फ्री जाती है। जिना जाते हैं, कार्डियो जाती हैं, जहाँ भी ठीक है। सेंट्रल के अंदर जहाँ जाना होता है फ्री एम्बुलेंस सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि हम जी, आगे जाके माशाल्लाह। जो है बहुत काम करेंगे। बिल्कुल और फिर मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ जो साहिब हैसियत लोग हैं बिल्कुल जरूर कि वो हिस्सा हमसे डालिए रब्ता अपना। करें राब्ता इंशाल्लाह। करिए हमसे। बड़े बड़े इदारे पड़े में भाई, बिल्कुल और माजरत के साथ कि वो छोटे लोगों को पनपने नहीं देते। ये बहुत बड़ा बहुत माफिया गहरी भाई, बहुत गहरी बहुत और आपने गहरी बात। मैं गहराई बता रहा और हूँ कि गिराई से आप पुरबात यकीन करें बहुत बड़ा माफिया है। जी देखें जब तक छोटे लोग काम नहीं करेंगे आम आदमी तक रसाई नहीं होगी। बिल्कुल छोटा आदमी छोटे आदमी को जानता है,
اب جتنے بڑے بڑے ادارے کے مالکان ہیں وہ اپنے ان کو کیا ہے, ان کو تو بریفنگ چاہیے, ہاں بھائی کتنے آیا, کیا گیا, کیا لیا, اکاؤنٹنٹ نے بتا دیا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے بھیا. ظفر عباس بھائی سلام, وہ کام کر رہا ہے جوان, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں, سمجھ گئے, وہ روڈوں پہ ہوتا ہے, وہ عوام کے ساتھ ہے, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم روزہ اور کھانا قسم خدا کی جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ باجوہ کھا رہا ہوتا ہے, وہی اقبال کھا رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے, پروردگار یہ جذبہ سلامت رکھے. وہی دسترخوان پہ لوگ بتائیں گے کہ اقبال بھائی بالکل سچ کہہ رہے ہیں, وہ کھانا میں بھی کھا رہا ہوتا ہوں, باجوہ صاحب بھی کھا رہا ہوتے ہیں. آپ یقین کریں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے, کسی پہ میں تہمت نہیں لگا رہا بھائی, کسی ادارے پہ کسی کوئی معذرت کے ساتھ. قسم خدا کی میں نے سروے کیا ہے کہ جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کھانا کچھ اور پک رہا بھائی, جو نیچے مینجمنٹ چلا رہا ہے ان کا کھانا اور ہے, اور جو کھا رہے ہیں ان کا کھانا اور ہے یار. تو بھائی خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑا, رمضان کا مہینہ ہے, میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو دیں جو واقعی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات کی ہے, جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ نود و نمائش, یہ بڑے بڑے بینر, یہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر وہ لگائے میں کروڑ اربوں روپے کے اشتہارات, بھائی یہی پیسہ جو ہے غریبوں کو دے دو یار. اور میرا مشن ہے, میرے چیئرمین کا مشن بھی یہی ہے, میرے چیئرمین کا مشن بھی یہی ہے کہ یار ہم غربت کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. پروردگار آپ کے مقاصد میں آپ کو کامرانی نصیب غربت فرمائے. جو ہے ہمارے اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ سوچیں, جو بیروکریٹ کے لوگ ہیں وہ سوچیں, جو پالیسی میکر ہیں وہ سوچیں. بھائی سب کچھ ہوتا ہے, یقین کرو میں پوری دنیا میں ہو کے آیا ہوں, پوری دنیا میں رہا ہوں, لیکن پاکستان سے خوبصورت جگہ نہیں ہے بھائی. پاکستان سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے بھائی. یہاں سے آپ یہاں سے شلوار قمیض پہن کے چلیں, آپ نے 400-600 میٹر کلو کا سفر کریں گے, آپ چینج کر لیں گے, کچھ پہن لیں گے, فوڈ چینج ہو جائے گا. بالکل آپ کی کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے, نہیں ہے بھائی, سب یہ کاوشیں اپنائیں. اور اس خطہ ایسا خطہ عطا فرمایا ہے بالکل کہ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک نہیں ہے. تو میں پاکستانی ہوں اور سچے دل سے جو ہے پاکستان سے محبت کرتا ہوں, اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے آس پڑوس میں جو آپ کے حقدار ہیں, جو آپ کے حقدار ہیں ان کی مدد کریں. بالکل آپ کی جانب آئیں گے. اور اس بزم کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے جو لباس زیب تن کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, وہ ہے ایجنٹس کے بھائی آصف حمدانی. آصف حمدانی بہت اچھے ڈیزائنر ہیں, ان کے سوٹس آپ بھی ٹرائی کریے گا. مجھے لگتا ہے مجھے بھی رابطہ کرنا پڑے گا اپنے بالکل رابطہ کریں, ہمارے ناظرین محترم بھی رابطہ کریں, میں مہمانوں سے بولوں گا آپ بھی رابطہ کریں, زیب تن کریں. ان کے بہت اچھے خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میرے چیئرمین میرے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے, تو انشاءاللہ ہم جو خود پہنتے کپڑے, آپ یقین کریں گے کہ جب ہم خود پہنتے ہیں نا, وہی ابھی ہم نے جو ہے یہ سلاد کے دنوں میں بہت کام کیا. بالکل ہم نے جتنا بھی جو بھی ہمارے پاس لوگ جمع کراتے تھے ہم نے پاکستان رینجرز کے حوالے کیا. پاکستان رینجرز کے حوالے کیا. بالکل آپ اپنے ہاتھوں سے دیں, آپ اپنے ہاتھوں سے دیں. ٹھیک ہے, اچھے ہاتھوں میں دیں. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, اسی کے ساتھ ہی وقفے پہ جائیں گے اور بتائیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور بتائیں اس بزم کو سجانے میں ہماری پروڈکشن ٹیم کا تو ہاتھ ہوتا ہے, لیکن اسپانسرز کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے. اس میں اسپانسرز بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایسی ایک پراؤڈ اسپانسرز ہمارے ساتھ ہیں موبائل اینڈ بازار. موبائل اینڈ بازار کمال کام کر رہے ہیں. ان کا پروڈکٹس موبائل فونز تو ہیں, لیکن ان کی ایک اسکیم ہے کہ آپ کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ان کے آؤٹ لیٹ سے جا کے خریدیں, وہ آپ کو یکمشت اماؤنٹ اس الیکٹرانک اپلائنسز کی پے کریں گے, اور آپ کو وہ اماؤنٹ کے پیسے بعد میں رفتہ رفتہ قسطوں میں دینے پڑیں گے. اور غالباً ان سے لوگ کافی رابطہ بھی کر رہے ہیں. بالکل, اور میں نے بھی کر ہی لیا تھا ان سے رابطہ, انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے. آپ بھی رابطہ کیجئے گا. اور ان کی ایک رمضان اسکیم بھی چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ, آپ کی یکمشت اماؤنٹ موبائل اینڈ بازار پے کرے گا اور کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں لے گا. آپ قسطوں میں پرسنٹیج کے طور پر ان کو اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں.
बढ़ेंगे मोहम्मद शाहिद मियो की जानिब। सर आपने बताया आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो किस जज्बे से आप ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के कितने हिस्सों में काम कर चुके हैं और आगे का क्या मिशन है? ये इंसानियत की उससे हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह। ज़्यादा अंदरून सिंध में तालीम के ऊपर ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। तो कराची तो हम देख रहे हैं खाना खा लेते हैं, अंदरून सिंध देखो तालीम नहीं है वहाँ पर, पानी नहीं है वहाँ पर, तो अंदरून सिंध के ऊपर कोई बोलते नहीं। वहाँ जाकर मीरपुर में देखो, वो देखो, तो हम ज़्यादा कर रहे हैं तालीम के। तालीम से हम एक कौम बन सकते हैं। बिल्कुल तालीम होगी तो हम आगे निकल सकते हैं। तो तालीम की मदद पूरी कौम की मदद। ठीक है सर, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप इदारे के तवस्सुस से कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ, अभी तो हमने 2-3 स्कूल बना लिए हैं ठीक है। और माशाल्लाह। वहाँ हमने पानी के लिए बोरिंग करी है हमने बिरपुर खास में, और 2-3 स्कीम है सरजानी में, हमारी बहुत बड़ी स्कीम है स्कूल की। तो हम तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। स्कूल आपने कहाँ तामीर दिया है? मैं स्कूल था सरजानी में। सरजानी में। आपकी एम्बुलेंस सर्विस भी है? हाँ, 25 एम्बुलेंस हमारे रोड पे चल रही माशाल्लाह। कहाँ कहाँ चलती है? है, जना से लेके अब्बासी तक, जना से और लेकर अब्बासी तक। 5 नंबर पर खड़ी रहती है हमारी। करेंगी 5 नंबर पर। अच्छा, तो नाज़रीन मोहतरम, आज कुछ बात कर ली जाए अशियाए खुर्दनोश के सरकारी निर्ख की, कि सरकारी निर्ख कुछ और हैं लेकिन फल फरोश और अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने वाले ज़्यादा मनमानी कीमत पर वो फरोख्त करने लगे हैं। यहाँ तक कि जो सफ़ेद पोश तबका है, जब वो मार्केट में आता है फल ख़रीदने के लिए या दीगर अशियाए खुर्दनोश ख़रीदने के लिए, तो वो फलों के बजाय आंसुओं के साथ जाता है कि मैं अपने बच्चों से बोल के आया था कि मैं उनके लिए फ्रूट्स लेकर आऊँगा, मैं अपने बच्चों से बोल के आया था मैं ये उनके लिए ये लेकर आऊँगा, लेकिन वो आंसुओं के साथ रुखसत हो जाता है। तो बराए मेहरबानी जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इनका चेक एंड बैलेंस काम है, कि वो फहरिस्त चेक करें सरकारी निर्ख की, कि मनमानी जो इसके माफिया हैं मनमानी कीमत पे ये फ़रोख्त ना करें, जो सरकारी निर्ख है उस पर फ़रोख्त किया जाए। मैं आपकी बात को बड़ी करता चलूँ जी, कि अभी डीसी सेंटर ने जो है वो बचत बाज़ार का एक बचत बाज़ार लगाया है UC 49 के अंदर। अच्छा उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है पार्टिसिपेट करें अच्छा यहाँ पे। तो मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ, मैं अपने चेयरमैन को सलाम पेश करता हूँ कि माशाल्लाह। इन्होंने ऐलान किया कि 20 रुपये किलो 20 रुपये तरबूज और 20 क्या बात रुपये है। किलो खरबूजा, वही हमने स्टॉल वहाँ पे लगा दिए हैं। क्या बात डीसी सेंट्रल तहा सलीम के कहने से और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम बेंगोर साहब के कहने से वो हमने कि गरीब आवाम को इससे फ़ायदा पहुँचे। आप ये देखें बाज़ार के अंदर 100 रुपये मिल रहा है, और इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के चेयरमैन का मैं बस शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कहा कि जितना भी आता है अपनी लाओ और लोगों को ये 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचें। तो कल से जो इंशाल्लाह जो है मैं आवाम से अपील करूँगा कि पेट्रोल पंप UC 49 नाज़ाबाद, जहाँ पे हम ये DC ऑफिस के बराबर ये अपना ये ऑफिस है, नाज़ाबाद का थाना, उसकी गली के अंदर UC 49 है, बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पे इन्होंने DC साहब ने स्टॉल लगवाएं, तो हमें बहुत बड़ी जगह दी है। तो हमने जो है वहाँ पे खरबूजा और तरबूज उतारा है, ट्रक उतारे हैं। माशाल्लाह। क्या बात तो हमने जो आज हमारे चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा कि भाई ये 20 रुपये किलो के हिसाब से इकबाल साहब कल से आप ये अपने वॉलंटियर को के बेचें। तो मैं आवाम से, नाज़ाबाद के आवाम से अपील करूंगा, ये चैनल के K21 के चैनल के तवस्सुत से कि भाई आपका पैगाम आज पूरी जो है दुनिया तक कि पहुंचेगा। हमारे चेयरमैन ने मुझे खुद ये कहा है कि 20 रुपये किलो जो है वो आवाम को दो, गरीब आवाम के लिए, उसमें कोई भी हो, आवाम के लिए। समझ गए। और उन्होंने कहा जितना जो मांगे दे देना, ये नहीं कि भाई आपने किसी को 2 किलो देना था, किसी को 5 क्या किलो, बात कोई है। बुनियाद नहीं है भाई। जितनी आदमी की गुंजाइश है, वाह वाह, जो ज़ख़ीरा बेहतरीन। दोस्त है उनको नहीं रोक सकता मैं, लेकिन ये तो फल है भाई, बेहतरीन। 2 दिन में 4 दिन में ख़राब हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये करूँगा जितनी ज़रूरत है उतना लेके जाएँ, ये बिल्कुल, पूरे महीने ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। तो बस मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन का कि ये भी आप देखें कि गुर्बत इसी तरह कम हो सकती है। बिल्कुल आपकी और जो इसी- बेचने वाले हजरात हैं जो कराची के अंदर अपनी मनमानियों पे जो फ्रूट बेच रहे हैं, तो हमारे जो इदारे हैं वो बेचारे क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बिल्कुल दे ऐसी सकते बात हैं। है, सही कह रहे हैं। उनका तो काम है, वो लिस्ट बना के देते। ये बेचने वालों पे मसला है कि भाई इस दौर के अंदर जो है बड़ी गुर्बत है, आप भी अपना check and balance मुनाफा होना चाहिए। जी, कुछ बिल्कुल। जायज़ ले लो, कम ले तवाज़ुन लो। बरकरार रखना चाहिए। बस बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में भाई, जितनी हम मदद कर सकते हैं अपने गरीब भाइयों की करें। बस मेरी ये इल्तिजा है कि भाई बहुत गुर्बत है, जो खा रहा है कमा रहा है कुछ थोड़ा सा। मैं तो बड़ा अफसरदा हो जाता हूँ जब मैं कराची की पोश इलाकों में जाता हूँ, जी,
تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں یار ان کے ساتھ بچے آئے میں 25,000 کا بل بن گیا, انہوں نے کھانا ایسے چھوڑ دیا. اچھا. اور میں نے اپنی ہابی بنا لی ہے کہ ہمارا جو کھانا بچتا ہے میں اپنی بیگم کے ساتھ جاتا ہوں تو بچتا ہے, میں کہتا ہوں یار پیک کر دینا. وہ کہتی ہے اتنا سا پیک کرا رہا ہو, آدھا پراٹھا بچا ہے, 2 کباب بچے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کسی کو باندھ کے دے دیں گے, راستے میں کوئی کھا ہی لے گا, کسی کے منہ پڑ جائے گا. تو بھائی سب یہ عادتیں اپنا لیں. وہ تو کچرے میں پھینک دیتے ہیں. تو جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تم کو اور دے اور نوازے, الہی آمین, اللہ ان کو اور دے, اور نوازے. لیکن یہ کام جو ہے نا یہ کریں. جی اچھا, ہمیں ذخیرہ اندوزوں سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, ذخیرہ اندوزوں سے مقابلہ کرنے پہ توجہ دینی چاہیے, یا اپنے اس کار خیر کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے؟ بھائی پہلے تو مشن یہی ہونا چاہیے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, اچھا, میری نالج کہ ان کا جو ہے وہ کیا جائے. اچھا, اس کے بعد جو یہ سارے معاملات بعد میں ہی آتے ہیں. اب ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے بھائی. کان اپنے ساتھ تو لے جائیں گے نہیں, اپنے ساتھ لے جائیں گے ہی نہیں, وہ سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو میری جو جتنے بھی جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء, اور کام بہت پڑے میں یار. یہ موبائل کا آپ نے ذکر کیا, بالکل, موبائل یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے, ضرورت کی چیز ہے ہماری خوراک. تو جو یہ کام کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ملاوٹ سے بنیادی ضرورت زندگی کی اس کے بغیر. اب ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں پاکستان کے. آپ باہر جا کے دیکھیں تو غربت کہتے کسے ہیں, جو غریب ممالک ہیں ان میں یہ. ہم تو بھائی آپ معذرت کے ساتھ ہم لوگ, ہمارے یہاں غربت نہیں ہے, غربت عیاش ہیں. ہم لوگ عیاش ہو گئے بھائی, ہم غربت نہیں ہے, ہمارے یہاں بے حسی ہے, ہمارے یہاں بے حسی ہے, ہم عیاش ہے. ہمارے کو کہیں سے 1000 روپے فالتو مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی خرچ کر دیں. 1 کلو دودھ زیادہ لے جاتے ہیں, 2 کلو پھل زیادہ لے جاتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی وہی پیسے اگر تمہارا جذبہ ہے وہ کسی غریب کو دے دو, کسی غریب کو دے دو, غربت مل جائے گی. اسی طرح غربت نرزے. میرا مشن یہی ہے, میرے چیئرمین کا مشن بھی یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کو مٹانا. خوبصورت بات کی آپ نے, اور اسی کے ساتھ معتدل, جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. بالکل, اور ایک معتدل رائے اختیار کریں. توازن زندگی میں بہت ضروری ہے ناظرین. جب تک توازن آپ اپنی زندگی میں نہیں کریں گے تب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں بے جا اسراف کیا ہے, اور آپ سے کہاں غلطیاں, کہاں کہاں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھیے. اور اسی کے ساتھ ہی ایک بات میں اور بھی کہتی چلوں کہ ایمبولینس کے حوالے سے ایک ذکر نکلا تھا. تو میں اکثر و بیشتر جب جاتی ہوں سڑک پہ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ شاہراہیں بالکل جام ہوتی ہیں. اب تو بہت زیادہ کراچی میں ٹریفک کا دیکھنے کو صورتحال ملتی ہے کہ پھر گاڑیوں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے. سو یہ کہ جو ٹریکس ہمارے یہاں بسز کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں, اگر وہ پہلے ایمبولینسز کے لیے کر دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ بات میں بھی چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے پہنچے آگے کہ ایمبولینسز کے لیے ٹریک بنائی, کیونکہ صرف اور ان کو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنا دم توڑ دیتے ہیں, زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں صرف ایک چند سیکنڈ سے. تو آپ یہ سوچیں کسی کی جان چند سیکنڈز میں کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور ہم چاہیں تو یہ زندگی ان کی بچا سکتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر ہم یہ ٹریک مختص کر دیں. تو میں تو کہوں گی یہ بات, اور آج میں یہ سوچ کے آئی تھی گھر سے کہ میں ایمبولینسز کے حوالے سے اگر کوئی ذکر نکلا تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے لیے ٹریکس بنائے جائیں. بالکل. اچھا عجبہ, ان کی بات سن کر ایک تو تازگی بھی محسوس ہو رہی ہے, کیا جذبہ ہے ان کا, اور ایک شعر جب سے میرے ذہن میں آ رہا ہے, جی عطا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہ تینوں مہمان اس شعر کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جو بھی انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں نا, میں ان کو ایک دفعہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ, آپ کا جذبہ سلامت رہیے. یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے دل میں کوئی بھی جذبات ہوں, کوئی بھی احساسات ہوں. بالکل. لیکن یار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دسترخوان پہ 100 آدمی بھی کھانا کھا رہے ہیں, اس میں سے ایک آدمی بھی صحیح کھا کے چلا جاتا ہے تو کام ہو گیا بھائی. بالکل کام ہو گیا آپ کا. اب آپ ڈھونڈ تو نہیں سکتے اچھے لوگوں کو, برے لوگوں کو. جیسے اجتماع میں ہزاروں آمین کہتے ہیں لیکن کسی ایک ہی آمین پروردگار. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی نیک نیتی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان بھی پھلے پھولے گا, اور انشاءاللہ جو ہمارے پہ پاکستان پہ پوری نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے, اور یہ قائم دائم میں رہے گا. 2 نظریاتی پہ 1-2 ملک ہے, ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان, جو نظریات پہ قائم ہوا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بھی دشمن پاکستان کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غرق کرے, نیست و نابود کرے. الہی آمین. اللہ ان کا سد باب فرمائے. جتنے بھی پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں وہ اپنے بھائیوں کا خیال کریں, خاص طور پہ اس رمضان میں. اخوت بھائی چارہ, جس نے اس رمضان کے اندر جو ہے نا اپنی صلاح نہیں کی,
وہ زندگی بھر نہیں کر سکتا. بالکل, اور انسان کو اپنی اصلاح و تصحیح کرنی چاہیے بس خود ہی. یہ ہے کہ رمضان میں جتنا ہو سکے دیکھو ڈھونڈو کہ یار ڈھونڈو. خوبصورت بات یہ ہے کہ تلاش کریں ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے, اور آپ نیت کر لیں. میں ایک چھوٹی سی بات یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے دل میں نیت کر لیں, صدقے دل سے آپ نے جو نیت کی, اللہ رب العزت میں یہی کہتی ہوں کہ راستہ بناتا ہے. آپ نے نیت کر لی اور کام ہو گیا, منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, تو بس آپ نیت کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ ہمارے چیئرمین ہیں محمود صاحب, یہ پنجاب سے بلائنگ کرتے ہیں. میں کراچی سے پیدائش ہے میری, کراچی کی. میں ان کے ساتھ جڑا ہوں, ان کے جذبے سے جڑا ہوں, اور جتنے ہمارے کراچی کے لوگ ہیں وہ محمود حسین باجوہ کے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ. بالکل تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہے, کیا کہنے. اور دیکھیں نہ ہمارا کسی سیاسی کوئی پہلو ہے, نہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق ہے. بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ ہمارا رمضان, یہ جو روزے کے بعد افطاری ہوتی ہے, ہمارے پاس باقاعدہ با جماعت نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ, پروردگار اس اہتمام کو اس کے بعد کھانا ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضانوں کے اندر ہمارا دسترخوان بھرا رہے. جی بالکل. تو میں تو جتنے بھی غریب سے غریب لوگ ہیں, میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے بھی دسترخوان, جیسے ہم روڈوں پہ کھانا کھلا رہے ہیں, جس طرح بٹھا کے ان کو ٹیبلوں پہ, اور آپ یقین کریں کہ اتنے عزت احترام سے اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کھانا کھلا رہی ہے کہ آپ آن کے حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو انوائٹ کروں گا, بالکل ضرور آئیں گے. یہ تم ہوٹلوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو, محترم بھی ضرور بھائی ہمارا تو ادارہ ہی نہیں. آپ بالکل ایک ہمارے لیے محترم المقام شخصیت ہیں, اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں. کیا بات ہے, آپ چھوٹے نہیں, آپ بہت بڑی شخصیت. بالکل آپ محترم المقام ہیں ہمارے لیے, جو آپ کا جذبہ ہے. یہ چھوٹا ادارہ ہے ایک, اور یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے نا لوگوں کے لیے. اور کوئی میں جاتا تھا, میں روک لیتا ہوں گاڑی, یار میرے تو بس میں ہی نہیں ہے بھائی کہ ان کو کیسے کریں. لوگ آتے ہیں, آپ یقین کریں میں پاکستانی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت پریشان ہیں, رونے کو دل کرتا ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو. اچھا اسی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات, ہر مانگنے والا ہاتھ جو ہے نا بالکل وہ الگ ہے, بالکل جو لوگ صحیح لوگ ہیں وہ نہیں آتے. جی معذرت قطع کلامی کر رہی ہوں. اسی ایک میرے چیئرمین کا یہی مشن ہے, وہ کہتے ہیں ڈھونڈو. بالکل اسی حوالے سے میں ایک اور بھی بات آپ سے کروں, سوال بھی کروں. آپ یہ دیکھیں آج کل گدا گر بہت زیادہ پھر رہے ہیں اور مافیا پورا بنا ہوا ہے, تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں؟ اس میں تو زیادہ تر بن کر آتے ہیں. دیکھیں یہ کراچی ہے. جی بالکل. ہر آدمی وہ مانگنے والے کو وہ دیتے ہیں, وہ دیں گے, ان کا کام ہے. لیکن میں انہی لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی دیکھ کے دو. بالکل یہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ دیکھ کے دیں. یہ کیسے انسان پتہ لگا سکتا ہے؟ پتہ لگا سکتا ہے. بالکل آپ بتائیے. میں بتاتا ہوں آپ کو, پتہ لگا سکتا ہے. ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے, انسان نے جو ہے وہ آدمی کو پہچان دی ہے. کبھی بھی جو ضرورت مند ہوگا نا وہ آپ سے زیادہ جو سوالات نہیں کرے گا, وہ ایک دفعہ کہہ کے چپ ہو جائے گا. ان سے کچھ خرید کے ان کو وہ پیسے دے دیں, وہ کچھ بیچیں, کچھ فروخت کریں اور ان سے خریدا جائے. یہ ایک اچھی چیز ہے. میں یہ ابھی ہمارا تو پروگرام ماشاءاللہ ابھی لمبا ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آہستہ آہستہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ لوگوں کو روزگار دینے کا ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے ان کو جو ہے ہم نے پورا ان کو ہم ابھی کر نہیں سکے اس رمضان میں, اچھا, کہ ان کو ٹھیلے لگا کے پورے فروٹ کے, کہ بھائی یہ 5,000 کا فروٹ ہے, یہ 5,000 کا فروٹ ہے, یہ 5,000 ہمیں شام کو دے دینا, جو پروفٹ وہ آپ رکھ لیں. جیسے ایک چینی کہاوت ہے کہ انسان کو مچھلی مت دو, اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو. کیا بات ہے مہدی, بہت خوبصورت ہم نے یہی پروگرام کیا. آپ ایک میں اور بات بتا چلوں اس چینل کے توسط سے, کہ ہم نے نازآباد پیٹرول پمپ, اچھا, وہاں 12 سالوں سے نا پلوں کے نیچے گدا گر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, وہاں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پولیس ہے, رینجرز ہے, آرمی ہے, ISI ہے, MI ہے, ان کو نہیں ہٹا سکی. یہ اتحاد فاؤنڈیشن ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے ہٹایا. بہت بڑی بات ہے. اتحاد تنظیم سلامت رہے ہمیشہ. وہاں کے لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ اتحاد فاؤنڈیشن سلام. وہاں سے روڈ پہ عورتیں نہیں گزر سکتی تھیں, بچے نہیں گزر سکتے تھے. یہ کارنامہ جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے اکیلے نے کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ باجوہ نے اکیلے نے کیا ہے, یہ ہمارے اداروں نے ہمارے ساتھ مل کے کیا. DMC نے, پروردگار ایسا جذبہ ہر ایک شخص کو عطا کرے, پولیس نے, سب نے مل کے کیا. تو بھائی اگر سر ایک جملہ کہوں گا, آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی. میرے دل میں نویدہ جیسے ایسا لگا کہ خدا نے اپنی رحمتیں آپ کے لیے وقف کر دی. بس یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے انسان کی. بے شک وہ دیکھنے والا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے. تو میرا دل کی گواہی دیتا ہے
کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. سچ ہے بالکل. میں ایک اور دل سے بڑا گواہ تو کوئی ہو ہی نہیں میں سکتا. اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوں اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے. میرا پہلا آپ انٹرویو دیکھیں اس میں میری آج سے 7 سال پہلے تو میں نے کہا تھا کہ میں اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوں, اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ساتھ مجھے قائم و دائم رکھے. آپ نے پہلے قصد کیا, ارادہ کیا اور پھر ادارہ بنا لیا. صاحب بیٹھے میں آج اس چینل کے توسط سے میں کہوں گا ہماری نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے آپس میں. ہاں کہتے ہیں یار یہ ایسا نہیں ایسے, میں کہتا ہوں نہیں آپ غلط ہے, وہ کہتی ہے مجھ سے. لیکن ماشاءاللہ پھر بھی ایک ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے, متحد رہنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. لیکن کیا ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے, ہم اس سے مشاورت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ کام کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور ان کا ڈیسیزن جو ہے میرے چیئرمین کا ہوتا ہے, سمجھ گئے, ان کا ڈیسیزن ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ایسا ہے. یہ میری بات بھی مانتے ہیں, میری بات بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ میں ان سے بڑا ہوں اور میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس پہ انسانیت کا جذبہ ہے. اور جو جذبہ ہے آپ کا, ایسے ہی لوگ بڑے ہوتے ہیں کردار سے بھی. اور ہم نے آج تک یقین کریں ہم خود سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. میرا باپ و اجداد جو ہے وہ گولڈ کا کام کرتے تھے. جی جی بالکل. محمد اقبال صاحب آپ کی جانب آئیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ, اور یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو شخص جو کام کر رہا ہے انسانیت کے لیے وہ سب جو ہے قابل احترام ہے اور سلام کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ. جی جی کیا کہنا ہے اقبال صاحب. اور محمد شاہد میو صاحب, اقبال صاحب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر دیگر این جی اوز جو آپ کے اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا والنٹیئرز بڑی تعداد میں آپ کے کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیسے ویلکم کریں گے, کس تہ دل سے ویلکم کریں گے, اور پھر آپ کا کیا مشن ہوگا؟ ہم اس کے لیے ہم نے ابھی ممبرشپ اخباروں میں اشتہار دیا, ممبرشپ دے رہے ہیں ان کو. کیا آپ نے اس کے لیے پروگرام وغیرہ کرانے کا کچھ سوچا ہے کہ جہاں ممبرشپ دے گے پھر پروگرام ٹیم بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پڑھے لکھے لڑکوں کو ہم لا رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم سکھا رہے کھچبت کرنا. تو آج کل نوکری کے پیچھے نیک تشکیل دیں گے. ٹھیک ہے. جی ہم نے ماشاءاللہ یہ جب کرونا آیا تو کرونا کے کیمپ بھی لگائے ہم نے. جی. اور یقین کریں کہ جو ہاسپٹل بنے ہوئے تھے, جو گورنمنٹ ہاسپٹل تھے, لوگ وہاں نہیں جا رہے تھے نا. ہم نے ڈاکٹر بٹھائے ہوئے تھے, ویکسین وغیرہ وہیں لگ رہی تھی. تو یہ مہینوں سلسلہ چلتا رہا. اور کارڈ بھی بنوا کے جو ہے واجد صاحب نے کہا جب ان کی انٹری ہو جائے وہاں بھی انٹری ہو جائے, ان کے کارڈ بھی بنوا کے لا کے دے, جو ہماری نادرہ بنا کے دیتی تھی. بالکل. وہ ہم کارڈ بھی لا کے, جو نہیں آ سکتے تو ان کے گھروں پہ دے کے آئے کہ بھائی یہ کارڈ آپ رکھیں اپنا کارڈ. اچھا کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ دونوں این جی اوز ملیں, ضم ہوں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بہت خوبصورت بات کی ہے مہدی آپ نے. بھائی ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد بھائی بیٹھے, یہ شاہد بھائی اور باجر صاحب کی اور میری تینوں کی یہی میٹنگ ہو رہی تھی. بالکل بالکل, آپ تینوں مسموم ہو جائیں. کام کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ ہم پیسے کے لیے تو کام کر ہی نہیں رہے. اچھا. آج تک یہ 6-7 سال ہو گئے, اگر کسی نے ہمیں کوئی ڈونیشن دیا ہے آن ایئر تو بتا سکتا ہے. ہاں ایسا تو ہے کہ لوگ آتے ہیں, بکرے وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے, اپنے بہت بوتھ بنایا ہوا, ہم نے ایک ہی بوتھ بنایا ہے پوری کراچی کے اندر. اچھا. وہاں لوگ آتے ہیں علاقے وائز, وہ آتے ہیں, وہ بکرے وغیرہ کٹواتے ہیں, 1-2 بکرے کٹواتے ہیں, وہ وہیں پکتے ہیں. جی. وہیں ان کے سامنے وہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ابھی کٹوایا تم نے, ابھی پکوا دیا. یہ میں کہتا ہوں بھائی یہ 24 گھنٹے لنگر کھانا چل رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی. اور دن کا کھانا وہ ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں, ذرا میری فائل لے کے آئیے گا. آپ دیکھیں گی, ذرا آپ دیکھیں گی, اس میں لے کے آیا ہوں جب تھوڑے سے ایک فوٹوگرافس ہیں, وہ ہم بھی دیکھ لے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی نا. ناظرین دیکھ لیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے یہ. ہاں بالکل. یہ میں دکھا دوں ذرا, یہ میں سارا وہ لے کے آیا تھا. ہمارے کیمرہ مین اگر یہ فوٹوز دکھا سکیں تو بالکل دکھائیے گا. ان کی کاوشیں ہیں, اس کار خیر میں خدا مزید ترقی عطا کرے, مزید برکت عطا کرے. ہمارے کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں ہم. یہ نہیں کہ میں ابھی بنا کے دیا ہے, یہ تو جو ہمارے پروڈیوسر ہیں انہوں نے آج ہی ہمیں کال کری کہ آپ کو آنا ہے. پھر سے میرے ذہن میں وہ شعر بیدار ہو رہا ہے کہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. آپ تینوں حضرات اس شعر کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہے ہیں مجھے. بہت بے نظیر شخصیات ہیں ہمارے درمیان. خود کھانا نکال کے دے رہے ہیں, خود کھانا نکال کے دینا, کیا کہنا ہے. اور یہ دیکھیں میں راشن خود تقسیم کر رہا ہوں. کیمرے میں دکھائیے گا ہمارے, کیمرے میں دکھائیے. یہ دیکھیں, یہ واجوہ صاحب جو ہے ہمارے, یہ خود جو ہے یہ کھانا نکال کے دے رہے ہیں لوگوں کو, اور میں یہ خود راشن بانٹ رہا ہوں. خود راشن بانٹا جا رہا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مہینوں کے مہینے چل رہا ہے بھائی, لوگوں کو پتا ہے.
خوبصورتی سے پروان چڑھ رہا ہے یہ سلسلہ ماشاء اللہ. میرا صاحب حیثیت لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ دیں جس کو دیتے ہیں، لیکن ایسی جگہ دیں دیکھ کے یار یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محمد اقبال صاحب. جی ابھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے لوگوں نے کہا یہ کون سا جیز کیش کا ڈالا ہے خالی اس کے اندر. جی بہت شکریہ محمد بہت شکریہ آپ کا محمد. اس بزم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ کا بہت شکریہ محمد اقبال صاحب، محمد شاہد میو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ محمود باجوہ صاحب، صدر چیئرمین ہے اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کے لیے. ناظرین محترم اس بزم میں وقت ہوا ایک بریک کا، دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور.